الفاتحة على النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي خلق الإنس والجان والصلاة والسلام على النبي صاحب الأمن والأمان وعلى آله وصحبه ما دام الملوان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول کائنات فخر موجودات مدنی تاجدار رسول ہاشمی اوقات سید ابرار دونوں عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا موانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم. ہر چند کے ہم نے یہ چاہا تھا کہ بہت دیر تک پروگرام نہ چلے چونکہ بچے بھی آتے ہیں خواتین بھی آتی ہیں، لیکن ایسی محفلیں روز روز نہیں ہوتی اور پھر چشتی صاحب بھی کرتے تو کیا کرتے، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم. تو محترم اور یہاں کچھ بچے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے والدوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی تقریر انگریزی میں بھی ہونی چاہیے بچوں کے لیے جو اردو یا تو بہت کم سمجھتے ہیں یا بالکل نہیں سمجھتے. اب میں نہیں سمجھ پا رہا کہ اتنا وقت ہو چکا ہے اور میری عادت یہ ہے کہ میں یا تو تقریر پوری انگریزی میں کرتا ہوں یا پوری اردو میں، اور بیچ بیچ میں انگریزی پھر اردو، پھر وہ چونکہ دونوں زبان کا انداز الگ ہے اور جو ولولہ جوش جذبہ اردو زبان میں انگریزی میں ہے ہی نہیں، تو پھر وہ خلط ملط ہو جاتا ہے، اختلاط فاحش پیدا ہوتا ہے. بہرحال چونکہ بچے آئے ہوئے ہیں تو میں کربلا کے واقعات کی یہ جنگ ہوئی ہے اس کی جو جسٹ ہے، سسٹینس ہے، میں انشاءاللہ ان بریف پیش کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ چند اشعار سماعت کر لیں. پائے نبی کی عظمتیں پتھر سے پوچھی ہے، پائے نبی کی عظمتیں پتھر سے پوچھی ہے، مشکے بہشت بوئے پیمبر سے پوچھی ہے. واللیل ہے عیاں شہ بطحا کی زلف سے، واللیل ہے عیاں شہ بطحا کی زلف سے. والفجر کیا ہے
روئے پیغمبر سے پوچھیے. والفجر کیا ہے؟ روئے پیغمبر سے پوچھیے. اور جبریل سے حقیقت سرکار پوچھیے. جبریل سے حقیقت سرکار پوچھیے. اور افطار بھی حرارت بستر سے پوچھیے. اور عشق نبی ضامن فتح مبین ہے. عشق رسول ضامن فتح مبین ہے. ارے بدر و احد کی قلت لشکر سے پوچھیے. اور اثرات کلمہ شہ کونین مرحبا. اثرات کلمہ شہ کونین مرحبا. بوجہل کی بھی مشت کے کنکر سے پوچھیے. بوجہل کی بھی مشت کے کنکر سے پوچھیے. اس جامع الکلم کی فصاحت کا معجزہ. اس جامع الکلم کی فصاحت کا معجزہ. ارے ملک عرب کے جملہ سخنور سے پوچھیے. اور مقطع سماعت کریں کہ دین نبی کے حفظ کا ایک طرز بے مثال. دین نبی کے حفظ کا ایک طرز بے مثال. اے قدسی کربلا کے 72 سے پوچھیے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بلہبی. چراغ مصطفی سے شرار بلہبی. اور عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ. عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ. ارے عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. بہت حسین سہی صحبتیں گلوں کی مگر. بہت حسین سہی صحبتیں گلوں کی مگر. ارے وہ زندگی ہے جو کانٹوں کے درمیان گزرے. کیا بات ہے رضا, کیا بات ہے رضا اس زمانستان کرم کی. کیا بات ہے رضا اس زمانستان کرم کی. زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن. اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. In short, in brief, tell me one sentence that in the battle of Karbala we can know very easily who was right, who was wrong. Then we can have to see in the angle of the rules of Sharia who were abiding by Islamic rules and who were condemning and tending upon the Islamic rules. Then it will be quite clear. محترم میں عرض کر رہا تھا جنگ کربلا کوئی پہلی جنگ نہیں ہے اسلام میں, اسلام کی تاریخ میں. جنگ کربلا کے بعد کئی جنگیں ہوئی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ظاہر میں بھی, حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی, خلافت کے زمانے میں بھی, سرکار فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں بھی, عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی, مولائے کائنات کے بھی دور خلافت میں. مگر ان جنگوں میں یہ بات بالکل واضح تھی کون حق ہے, کون باطل ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے. اس لیے کہ دوسری ایک طرف جناب علی کفار ہے, کافر ہے, مشرکین ہے, یہودی ہے یا عیسائی ہے, اور دوسری جانب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں. وہاں چندہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون حق ہے, کون باطل ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے. لیکن کربلا کا میدان ایسا میدان ہے کہ عام ذہن پریشان ہے, کسے حق کہیں, کسے باطل کہیں.
ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی روزہ رکھنے والے ہیں، ادھر روزہ رکھنے والے ہیں، ادھر بھی حج کرنے والے، ادھر بھی حج کرنے والے، ادھر بھی زکات دینے والے، ادھر بھی زکات دینے والے ہیں، ادھر بھی نعرہ تکبیر کی صدائے بلند کرنے والے ہیں اور ادھر بھی نعرہ تکبیر کی صدائے بلند کرنے والے ہیں۔ اب ہم جانیں گے کیسے کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ اب دنیا سوال کرتی ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لوگ باضابطہ یزید کو خلیفہ برحق مانتے بھی ہیں اور امام حسین کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں۔ محترم دوستو، اگر میں کہوں میرا حسین حق پر تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مولانا یہ آپ کے خاندان کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کہو کہ امام حسین حق تھے، حق پر تھے، دنیا کہہ سکتی ہے ہر غلام اپنے آقا کو حق کہتا ہے، لہذا نہ میں میرے حسین کو حق کہوں نہ آپ حسین کو حق کہو۔ میں حق کہوں تو بھی اعتراض لازم آئے گا، آپ حق کہو تو بھی لوگ اعتراضات کی بارش کر بیٹھیں گے۔ لہذا محترم، نہ میں حق کہوں میرے حسین کو نہ تم حق کہو میرے حسین کو۔ چلو قرآن پاک سے فیصلہ لیتے ہیں، اور قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا، قرآن تو فیصلہ کر، کربلا کے میدان میں حق کون تھا، باطل کون تھا؟ میرے حسین حق پر تھے، یزید حق پر تھا، تو معلوم ہے ایسے موقع پر قرآن پاک گواہی دے گا، قرآن پاک فیصلہ کرے گا، قرآن پاک قضاء و قدر کا پیمانہ پیش کرے گا۔ اور میرا خدا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ذرا کربلا کے میدان میں چلو اور وہاں پہ دیکھو صبر کر کون رہا تھا، صبر کون کر رہا تھا، ظلم کون ڈھا رہا تھا، صابر کون تھا، ظالم کون تھا؟ محترم ماننا پڑے گا ظالم وہ تھے جن لوگوں نے علی اکبر کی جوانی لوٹی ہے، ظالم وہ تھے جن لوگوں نے 6 ماہ کے علی اصغر کے حقوق کو چھید کیا ہے، ظالم وہ تھے جن لوگوں نے رسول پاک کی بہو بیٹیوں نوازیوں پوتیوں پر جناب علی پانی کا پہرا بیٹھا رکھا تھا، محراب پہ پہرا بیٹھا رکھا تھا، پانی بند کر رکھا تھا۔ ظالم وہ تھے جن لوگوں نے امام قاسم کو تحریر کیا ہے، ظالم وہ تھے جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بیٹیوں نوازیوں پوتیوں کے سروں سے چادریں چھینی تھی۔ وہ رسول کی پاک بیٹیاں، وہ رسول کی پاک نواسیاں، وہ رسول کی نواسیاں پوتیاں، اللہ سمجھ، ارے جن کے گھر میں اگر آفتاب چاہے کرنیں پھیلائے اجازت کے بغیر وہ کرنیں پھیلا نہیں سکتا تھا۔ جبریل امین بھی آتے، پہلے اجازت لیتے، تب حرم میں داخل ہوا کرتے تھے۔ محترم دوستو، وہ رسول کی پاک باز بیٹیاں، وہ رسول کی نواسیاں پوتیاں، محترم ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی، تو اب بھی بتانا پڑے گا ظالم کون ہے، صابر کون ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا میرا حسین صابر ہے۔ امام حسین کے سامنے اور محمد مارے جا رہے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں، علی اکبر کی جوانی لوٹی جا رہی ہے، حسین صبر کر رہے ہیں، امام قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، میرے حسین صبر کر رہے ہیں، 6 ماہ کے بچے کے حقوق کو چھید کیا جا رہا ہے، میرے حسین صبر کر رہے ہیں، پانی بند کیا جا رہا ہے، میرے حسین صبر کر رہے ہیں۔ ارے میں تو کہتا ہوں میرا حسین صابر نہیں، صابروں کا بادشاہ ہے، صابروں کا شہنشاہ ہے، صابروں کا شہنشاہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب خدا ایک معمولی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا اعلان کرتا ہے تو میرا حسین صرف صابر نہیں، صابروں کا بادشاہ ہے، تو ماننا پڑے گا میرا خدا میرے حسین کے ساتھ تھا، میرے خدا کی رحمتیں حسین کے ساتھ تھی، میرے خدا کی مشیتیں حسین کے ساتھ تھی، میرے خدا کی رضا حسین کے ساتھ تھی۔ لہذا قرآن کا فیصلہ ہے میرا حسین حق پر تھا۔ مگر بات یہی ختم نہیں ہو جاتی۔ آئیے میں آج مبرہن مدلل انداز سے ثابت کروں، کیونکہ آج ایک واویلا مچا ہوا ہے۔ یہ کچھ ایسے جناب علی حرام الدہر لوگ ہیں جو میرے امام علی مقام کو معاذ اللہ باغی قرار دیتے ہیں اور اسی جیسے پلید کو حق بجانب کہتے ہیں۔ میں آج مدلل آپ کے سامنے بات پیش کروں دلائل کے ساتھ۔ دیکھیں، بہت آسان طریقہ ہے کربلا کے میدان میں جج کرنے کا۔
کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کربلا کے میدان میں ہمیں دیکھنا ہے، بہت ہی غور سے تجزیہ کرنا ہے کہ میدان کربلا میں اسلام کے قانون کا پاسدار کون تھا اور اسلام کے قانون کو پاؤں تلے روند کون رہا تھا. میں چند مثالیں دوں گا، فیصلہ آپ کر لینا. دیکھیں پانی کی مثال لیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من سقا مسلمن علی الزمان فسقاہ اللہ من الرحیق المختوم. میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو پانی پلا دے، مسلمان کو سیراب کر دے، مسلمان تشنگی رفع کر دے، پانی پلا دے، تو میرے آقا فرماتے ہیں خداوند قدوس قیامت کے روز ایسے مسلمان کو مہر لگی ہوئی شراب پلائے گا. اور مشکات شریف کی بڑی لمبی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا، خداوند عالم اپنے بندے سے فرمائے گا، پوچھے گا یا عبدی انی استطعمتک فلا تطعمنی، یقول العبد یا ربی کیف اطعمک انت رب العالمین. خداوند تو فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، تجھ سے میں نے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ بولے گا مولا تو اور بھوک، تو اور کھانا، مولا تو رب العالمین، تجھے کھانا میں کیسے کھلاتا؟ کہا سن، جب میرے بندے نے کھانا مانگا تھا، بھوکا تھا، اگر تو نے میرے بندے کو کھلایا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، خدا فرمائے یا عبدی انی استطعمتک فلا تسقنی، میں پیاسا تھا، تجھ سے میں نے پانی مانگا، تجھے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ بولے گا یا ربی کیف اسقیک انت رب العالمین، مولا وہ تجھے پانی کیسے پلا، تو اور پانی، تو اور پیاس. کہا سن میرے بندے، میں پانی کا محتاج نہیں، مجھے پیاس نہیں لگتی، میں ان تمام چیزوں سے مبرہ منزہ ہوں. اگر جس وقت میرے بندے نے تیرے سامنے پیاس کا اظہار کیا تھا، اگر تو میرے بندے کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. اللہ فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تیمارداری نہیں کی، مولا تو بھی بیمار ہوتا ہے، تیری عیادت کہاں سے میں کرتا. کہا سن میرے بندے، میرے فلا بندے بیمار تھے، اگر تو ان بیمار بندوں کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا. محترم، آپ پانی کی اہمیت دیکھ رہے ہیں. آپ میرے سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ میرے آقا بسا اوقات صحابہ کرام کے سامنے پرانے واقعات بیان کرتے تھے، درس خیزی کے لیے، سبق آموزی کے لیے، عبرت کے لیے. سرکار ایک بات فرما رہے ہیں، میرے صحابہ معلوم ہے، ایک بدکار، فاجرہ، فاسقہ، سیاہکار، گناہگار عورت ایک معمولی سے عمل کی بنیاد پر بخش دی گئی. کاکا وہ کیسے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سنو، یہ حدیث بھی مشکات شریف کے اندر موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سنو، ایک فاجرہ عورت تھی، فاسقہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، وہ راستے میں جا رہی تھی. اس نے کیا دیکھا؟ ایک کتا کھاد چاٹ رہا ہے، اپنی زبان کو ہونٹوں پہ ہی پھیر رہا ہے، زمین پہ پھیر رہا ہے. اس عورت نے سمجھ لیا ہو نہ ہو کتا بہت پیاسا ہے، کتا پانی طلب کر رہا ہے، کتا پانی مانگ رہا ہے، کتا بڑا پیاسا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ حدیث کے الفاظ میں سنو، اس عورت نے کیا کیا، فاجرہ عورت نے کیا کیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فنزعت خفہا، اس نے کیا کیا؟ دیکھا سامنے کنواں ہے، اپنے پاؤں سے موزہ نکالا، وَكَتَفَتْ بِخِمَارِهَا، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنی اوڑھنی نکالی، موزے کو جناب عالی اوڑھنی پر باندھا یا اوڑھنی کو موزے پر باندھا،
باندھنے کے بعد میں فنزعت منہ الماء، اس نے کنویں سے پانی نکالا، یعنی اس نے اوڑھنی کو دوپٹے رسی کا کام لیا، اور جناب عالی موزے سے ڈول کا کام لیا، اس نے پانی نکالا، جتنا پانی ہوا، جتنا پانی آتا وہ پانی اپنے ہاتھوں سے اس کتے کو پلاتی۔ میرے آقا جانتے ہو کیا فرماتے ہیں؟ فغفر لها بذلك، میرے صحابہ سنو، وہ عورت فاسقہ تھی، فاجرہ تھی، بدکار تھی، سیاکار تھی، گنہگار تھی، لیکن جب اس نے ایک کتے کی پیاس بجھا دی تو میرے رب کائنات نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت کا پروانہ عطا کر دیا، جنت کی بہاریں عطا کر دی۔ میرے بھائی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، محترم کربلا کے میدان میں ایک فاسقہ فاجرہ عورت کتے کی پیاس بجھا دے، وہ جنتی بن جائے، اس کے سارے گناہ دھل جائیں۔ مجھے کلیجے میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کربلا کے میدان میں کون پیاسا تھا؟ کربلا کے میدان میں کون پیاسا تھا؟ رسول کے بیٹے پیاسے ہیں، رسول کے نواسے پیاسے ہیں، 6 ماہ کا اصغر پیاسے ہیں۔ محترم دوستو، وہ وقت بھی کتنا دل سوز وقت رہا ہوگا، ہوش ربا وقت رہا ہوگا۔ اللہ سمجھ امام علی اصغر کی والدہ محترمہ بار بار دیکھ رہی ہیں، میرا علی اصغر بار بار رگڑ رہا ہے، اس کے ہونٹ خزاں گزیدہ پتوں کی طرح پذمردہ ہو رہے ہیں۔ علی اصغر پیاس کے مارے بے قرار ہیں، پیاس کے مارے پریشان ہیں، مضطرب ہیں۔ آپ کی والدہ معلوم ہے جب یہ منظر دیکھتی ہے تو بالکل بے قرار ہو جاتی ہے، اپنے شوہر نامدار امام علی مقام سے بولتی ہے کہ میرے سرتاج دیکھو، میرا 6 ماہ کا بچہ کتنا پریشان ہے، پیاس کے مارے بے قرار ہے، میرا بچہ بے پناہ مضطرب ہے اور میرے تھن میں دودھ بھی نہیں کہ میرے بچے کو پلا سکوں۔ میرے سرتاج ذرا میرے بچے کو لے کے کربلا کے میدان میں جاؤ۔ ہاں میں مانتی ہوں یزید کے فوجی ممکن ہے آپ کو مخالف سمجھ رہے ہیں، دشمن سمجھ رہے ہیں، جھگڑا آپ سے ہے۔ 6 ماہ کے بچے نے کیا کیا ہے؟ 6 ماہ کے بچے نے کیا کیا ہے؟ سرکار نے تو یہاں تک فرمایا ہے، صحابہ کرام سرکار ہمیشہ تنبیہ کرتے تھے، یاد رکھیں یہ کتاب المغازی حدیث پاک کا کوئی کسی حدیث کی کتاب میں کتاب المغازی باب اٹھا لو، وہاں آپ کو مل جائے گا۔ میرے آقا نے جب صحابہ کرام کو میدان جہاد میں بھیجا ہے، کافروں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے، میرے آقا چند شرطیں ہمیشہ فرماتے تھے، چند تاکیدیں ہمیشہ فرماتے تھے، چند تنبیہات ہمیشہ فرماتے تھے۔ میرے صحابہ کافروں سے خوب لڑنا، جان جگر لگا دینا، خود جوامردی کے ساتھ لڑنا، بہادری کے ساتھ لڑنا، دلیری کے ساتھ لڑنا، لیکن میرے صحابہ کبھی کسی کافر کی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کافر کے بچے کو نہیں مارنا، کسی کافر کے بچوں پہ حملہ نہیں کرنا۔ محترم دوستوں، اولاد رسول اس اہم ممبر سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مائی کا لال کسی اسلامی اوتھینٹک تاریخ دکھا دے کسی صحابی نے کسی کافر کی عورت پہ حملہ کیا ہو، کسی کافر کے بچے پہ حملہ کیا ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وقت کی تنگی دامنگی نہ ہوتی، میں آپ کو واقعہ سناتا، چلے سن لیجئے تاکہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ معلوم ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت خبیب کو کون نہیں جانتا ہے، سرکار کے مائنات صحابی ہیں۔ جناب خبیب گرفتار ہو جاتے ہیں کافروں کے ہاتھ میں، اور معلوم ہے کفار مکہ نے بار بار کہا، دیکھو خبیب زندگی چاہتے ہو محمد کا دامن چھوڑ دو، اگر امن و امان چاہتے ہو محمد کا دامن چھوڑ دو، ایسے عشت چاہتے ہو محمد کا دامن چھوڑ دو، سکون چاہتے ہو محمد کا دامن چھوڑ دو۔ خبیب نے کہا نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ پھر کفار مکہ نے کہا خبیب اگر تم محمد کا دامن نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں سولی میں لٹکا دیں گے، ہم تمہیں مشق دار و رسن بنائیں گے۔ خبیب نے پلٹ کے جواب دیا تھا، ارے موت کی بات کرتے ہو، پھانسی کی بات کرتے ہو، سولی کی بات کرتے ہو، ارے خبیب کیا ہزارہ خبیب کی جانیں ہوں تو خبیب خون سے وضو کرنے کو تیار ہے، مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا ہے، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ محترم خبیب کو جناب علی رات میں ایک کافر کے مکان پہ رکھا جاتا ہے اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کل صبح ہوگی تو خبیب کو پھانسی دی جائے گی۔
محترم معلوم ہے ابھی صبح ہوئی ہے، صبح کا سویرا نمودار ہوا ہے. جناب خبیب نے کہا چلو ایسا کرو، اب تو پھانسی ہونے والی ہے سرکار کی محبت میں، چلو ایسا کرو خط بنوا لیتے ہیں. آپ نے اس کافرہ کے کافر گھر پہ خبر بھجوائی کہ مجھے استورا چاہیے تاکہ میں خط بنوا لوں. آپ کو معلوم ہے اتفاق سے کافر گھر میں نہیں تھا، اس کی عورت موجود تھی، چھوٹا سا بچہ موجود تھا. اس عورت نے کافرہ عورت نے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں استورا دے کر بھیجا جاؤ خبیب کو استورا دے دو. جب بچہ استورا لے کے چلا ہے، ابھی خبیب کے پاس بچہ پہنچ چکا ہے. ماں نے دیکھا ارے میں نے کیا کیا، کتنی بڑی غلطی میں نے کر دی، ارے خبیب دشمن ہے اور میں نے بچے کو استورے کے ساتھ بھیج دیا ہے. ارے ایسا نہ ہو خبیب میرے بچے کو اسی استورے سے اس کی گردن کاٹ دے. ماں دوڑی بھی آئی اور کیا منظر دیکھتی ہے، جناب خبیب کے سامنے کافر کا چھوٹا بچہ استورا لے کر کھڑا ہے. جناب خبیب استورا اس کے ہاتھ سے لے کر خود فرماتے ہیں بیٹا تجھے تیری ماں کو اتنا بھی ہوش نہیں آیا، تیری ماں نے سمجھا بھی نہیں، ذرا سوچا بھی نہیں کہ ممکن ہے میں اسی استورے سے میں تیری گردن کاٹ دوں. تیری ماں نے کیسے تیرے ہاتھ استورا دے کر بھیج دیا ہے. اتنا کہنا تھا، عورت سامنے آتی ہے، کافرہ عورت سامنے آتی ہے، کہتی ہے خبیب تم للہ میرے بچے کو نہیں مارنا. جناب خبیب جواب دیتے ہیں ارے سن اللہ کی بندی، ہم مسلمان ہیں، مسلمان رسول پاک کے غلام ہیں. رسول نے فرمایا ہے کافر کے بچے پہ ہاتھ نہیں لگانا. ارے بھلے میں تختہ دار پر چڑھ جاؤں اور کافر کے بچے پر میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. یہ اسلام کی حقانیت ہے. محترم کون کہتا ہے اسلام دہشت گردی کا نام ہے؟ ارے ظالموں تاریخ پڑھو، صحابہ کرام کا کردار دیکھو. اسلام سے بڑھ کر سبمیشن کس میں ہوگی؟ اسلام سے بڑھ کر پیس کہاں ملے گا؟ اور جس کا معنی ہی ہو پیس، شانتی، امن و امان. اگر اسلام حقانیت کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھو. تبھی میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں کسی اقتدا کرے گا اور راہ راست پہ رہے گا. محترم نے عرض کر رہا تھا امام علی اصغر کی والدہ بے قرار ہو جاتی ہے، ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی. کہا میرے سرتاج مانا یزیدی آپ دشمن سمجھ رہے ہیں، جھگڑا آپ سے ہے، اختلاف آپ سے ہے، ہنگامہ آپ سے ہے، لڑائی آپ سے ہے. 6 ماہ کے بچے نے کیا کیا میرے سرتاج یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے مسلمان کہتے ہیں. رسول پاک نے کہا کسی کافر کے بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، کافر کا بچہ بھی سامنے آ جائے ہمدردی سے پیش آنا، اس پہ تم وفا کا اظہار کرنا، شفقت کا اظہار کرنا. میرے سرتاج یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ رسول کا پوتا ہے. اب جائیے تو صحیح ان سے کہہ کے تو دیکھیے. میرے حسین بار بار بول رہے ہیں دیکھو علی اصغر کی ماں تم نہیں سمجھ رہی ہو، یہ بڑے صفات لوگ ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ بڑے بے دردے لوگ ہیں، یہ اس بچے پر رحم نہیں کریں گے. مگر ماں کی مامتا امام حسین کو مجبور کر دیتی ہے اور میرا حسین 6 ماہ کے بچے کو گود میں لے کر کربلا کے میدان میں آتا ہے. میرے حسین کا جگر دیکھو. ارے میرا حسین کہتا ہے اے یزیدیو میں تمہاری نگاہ میں جفاکار ہوں، یا میں تمہاری نگاہ میں غاصب ہوں، یا تمہاری نگاہ میں دشمن ہوں، لیکن دیکھو میری گود میں کون بچہ ہے؟ یہ رسول پاک کے گلشن کا پھول ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، جسے بولنا بھی نہیں آتا ہے، جس کو گفتگو کرنا بھی نہیں آتا ہے، جس کو بات کرنا بھی نہیں آتی ہے. دیکھو تم نے علی اکبر کی جوانی لوٹی ہے، امام قاسم کو تحقیق کیا ہے، تم نے اون محمد کو مارا ہے. میں تمہیں معاف کرتا ہوں. میرے 6 ماہ کے بچے کو تم ایک قطرہ پانی پلا دو. رسول کا بیٹا وعدہ کرتا ہے کل قیامت کے میدان میں نانا کے ہاتھوں سے میں تمہیں کوثر کا پانی پلاؤں گا، آبِ کوثر پلاؤں گا. ایک قطرہ پانی دے دو تو
قسم خدا کی تاریخ آج بھی روتی ہے، ظالموں نے پانی نہ دیا ہوتا تو ظلم ایک حد پر ہوتا، ایک ظالم صفاق آگے بڑھتا ہے، ایسا نشانے سے تیر چلاتا ہے، اللہ صمد 6 ماہ کی علی اصغر کے حلقوم کو چیر کرتا ہوا آر پار ہو جاتا ہے۔ امام علی اصغر خاموش ہو جاتے ہیں، روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرا حسین 6 ماہ کے بچے گود میں لے کر عرض کرتا ہے، مولا میرے 6 ماہ کے بچے قربانی قبول کر لے اور نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید فرما دے۔ محترم علی اصغر چلے تھے، روتے ہوئے چلے تھے، مگر جب اب چلے ہیں کربلا کے میدان سے خیمے کی طرف امام حسین لے کے جا رہے ہیں، اب علی اصغر رو نہیں رہے ہیں، خاموش ہیں، روح پرواز کر لی ہے۔ آپ کی والدہ دوڑی بھی آئی اور یہ سوچنے لگی میرا بیٹا گیا تھا روتا ہوا، اب خاموش آیا ہے، ہو نہ ہو میرے بیٹے کو پانی مل گیا ہے۔ دوڑی ہوئی آئی، بولنے لگی حسین میں کہہ نہ رہی تھی کہ لوگ اس پہ ترس کھائیں گے، پانی پلائیں گے، لگتا ہے میرے بچے کو پانی مل گیا ہے، میرا بچہ خاموش ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں شریک حیات، ایسا نہیں ہے، تیرے بچے کو ظالم کیا پانی پلائیں گے، تیرے بچے کو میرے نانا نے آب کوثر پلا کر تسکین کی دولت فراہم کر دی ہے، سکون کی نیند سلا دی ہے۔ جانتے ہو جناب تبریش کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے حسین کا جگر دیکھیں آپ، ابھی سرکار کربلا نہیں پہنچے، کربلا سے کچھ پہلے ہیں، پڑاؤ ڈالے میں جناب حر ابھی عاشق اہل بیت نہیں بنے ہیں، غلام حسین نہیں بنے، یزیدی فوجی ہے، 1000 کی فوجیں لے کے آ رہے ہیں، امام حسین کا راستہ روکیں گے۔ تاریخ تبلیغ کہتی ہے دوپہر کا وقت تھا، آفتاب کی آتشی کرنیں پھیلی ہوئی تھی، لو کے تھپڑے چل رہے تھے، ریگستان گرم تھا۔ تاریخ کہتی ہے ریگستان اتنا گرم تھا اگر کچا گوشت ڈال دیا جاتا تو چشمے زدل میں وہ گوشت کباب بن جاتا۔ 1000 فوجیں عید کی آ رہی ہیں جناب حر کی سربراہی میں، جو ہی فوجیں پہنچی قسم خدا کی تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، میرے حسین فرماتے ہیں دیکھو حر آیا ہے، حر کے فوجی آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے گھوڑے بھی ہیں، ان کے جنگی جانور بھی ہیں، خیمے والوں جلدی کرو، آگے بڑھاؤ، ارے حر کو بھی پانی پلاؤ، حر کے فوجوں کو بھی پانی پلاؤ اور حر کی فوجوں کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ ایک چاہنے والے نے کہا آقا تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے، پتہ نہیں آگے کیا صورتحال ہوگی، آگے کیا منظر ہوگا، ممکن ہے پانی نہ ملے، آقا پانی بچا لیا جائے، پانی سیو کر لیا جائے، پریزرو کر لیا جائے۔ جانتے میرے حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا نہیں، مجھے مستقبل کی پرواہ نہیں، آگے کی پرواہ نہیں، نانا جان نے کہا ہے کوئی گھر پہ آئے مہمان تو اس کو پانی پلاؤ، اور پھر یہ دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، بھلے دشمن ہمارے ہیں مگر سب کو پانی پلانا ہے، اور نانتو سب کو پانی پلایا گیا۔ ایک فوجی ایسا تھا جو مشق تو پکڑا ہوا ہے مگر پانی پینے کا ڈھنگ نہیں تھا، پانی بہتا جا رہا تھا۔ میرے حسین کہتے ہیں ارے تمہیں مشق پکڑنا بھی نہیں آتا ہے، لاؤ میں مشق پکڑتا ہوں اور تم پانی پی لو۔ میرے حسین خود مشق پکڑتے ہیں اور اللہ کا بندہ جو حر کے ساتھ آیا ہے، یزیدی فوجی ہے، وہ پانی پیتا ہے۔ جب اس نے پانی اپنے گھوڑے کو پلایا تو پانی بہ رہا تھا، میرے حسین آگے بڑھتے ہیں، یزیدی فوجی کو بھی پانی پلایا اور فوجی کے گھوڑے کو بھی پانی پلایا۔ اور محترم دوست مجھے بتاؤ کربلا کے میدان میں اسلامی قانون کا پاسدار کون تھا؟ اسلامی قانون کو راؤنڈ کون رہا تھا؟ جب میرے حسین کے پاس میں تھوڑا سا پانی ہے تو میرے حسین سارا پانی دشمنوں کو پلا رہے ہیں، دشمن
محمد کے گھوڑوں کو پلا رہے ہیں، ان کے جانوروں کو پلا رہے ہیں، لیکن ادھر فرات ہے جن پر سارے یزیدیوں کا قبضہ ہے، 22,000 لشکر کا قبضہ ہے، پانی پینا گوارا تھا۔ اللہ سمجھ صرف یہی نہیں کہ پانی بند کیا گیا تھا، بلکہ ظالم اتنے بڑے ظالم تھے، معلوم ہے پانی تو بند رکھا ہی تھا، اور کمینے آنے کے بعد میں امام حسین کو ٹانگا بھی دیتے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ترمذی مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، یوں کہتے تھے دیکھ رہے ہو الا تنظروا الی الماء، حسین پانی کو دیکھ رہے ہو، کأنہ قبض السماء، ان حرام خوروں کے جملے سنو، حسین دیکھ رہے ہو فرات کو، دریا کیسے جوش مار رہا ہے، کأنہ قبض السماء، کیا نکھرے ہوئی آسمان کی طرح پانی ہے، لا تذوقوا منہ الا تموت عطشا، اللہ کی پناہ حسین نکھرے ہوئی آسمان کی طرح فرات کے پانی کا تمہیں ایک قطرہ نہیں ملے گا، تمہیں پیاسا مار دیا جائے گا۔ ادھر حسین کے پاس پانی ہے، حسین دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہاں فرات پہ پگڑا بٹھا رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ اب بھی کہنا پڑے گا حق پر کون ہے، لہذا ماننا پڑے گا میرا حسین مظالم کے پہاڑوں سے گزر رہا ہے، میرا حسین ظلم و استبداد کے شولوں کے بستر پہ سو رہا ہے، میرا حسین پریشانیاں جھیل رہا ہے، میرا حسین تکالیف سہ رہا ہے، پھر بھی میرے حسین پل پل قدم قدم نانا کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، شریعت کا تحفظ کر رہے ہیں، قانون اسلام کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس شہرت بھی ہے، ان کے پاس اکبر بھی ہے، ان کے پاس جناب عالی حکومت بھی ہے، ان کے پاس فوجیں بھی ہیں، ان کے پاس جمعیت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر قدم قدم پہ وہ اسلام کے قانون کو رانگ رہے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ اب بھی بتانا پڑے گا حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، تاریخ اور گردانی کرو، تاریخ کو ایک ایک باپ بتائے گا کہ میرے حسین نے کیسے اسلام کی پاسداری کی ہے اور یزیدیوں نے کیسے اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ محترم صرف یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو نماز کی اہمیت کیا ہے، ہزاروں حدیثیں موجود ہیں کتاب الصلاۃ کے اندر میں، کہیں میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین۔ میرے آقا فرماتے اسلام اور نماز دین کا ستون ہے، دین کا قلعہ ہے، دین کا کھمبا ہے، دین کی کھوٹی ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کا بیس ہے، دین کی جڑ ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ کہیں میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عین، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، کہیں میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک رکھتی گئی ہے، اور کہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ الفرق بین المومن والکافر الصلاۃ، کہ نماز مومن و کافر کے مابین خط امتیاز پیدا کر دیتی ہے، حد فاصل پیدا کر دیتی ہے، نماز فرق پیدا کرتی ہے مومن و کافر کے مابین میں۔ میرے آقا نماز کی کتنی اہمیت دی ہے، نماز کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ کربلا کے میدان میں دیکھو، معلوم ہے جنگ کا قاعدہ، جنگی اصول اسلامی اعتبار سے کہ میدان جنگ میں صلاۃ خوف پڑھی جاتی ہے، صلاۃ خوف پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کی ضرورت نہیں، مگر میرے حسین اجازت مانگ رہے ہیں تاکہ بتانے کی دنیا دیکھ لے کون نماز کی پاسداری کر رہا ہے اور کون نماز دانستہ چھوڑ رہا ہے۔ میرے حسین نے کہا یزیدیو یہ صلاۃ خوف پڑھنا ہے، جب روک دو نماز پڑھے تو۔ ظالموں نے آواز لگائی حسین تمہاری نماز نہیں قبول ہوگی۔ اللہ کی پناہ میرے حسین چراغ پا ہو جاتے ہیں، ہمیں جلال سے تن جاتی ہے۔ میرا حسین پرجلال لہجے میں فرماتا ہے ظالموں رسول کے بیٹے سے بولتے ہو نماز نہیں ہوگی، ارے سن رسول کی اولاد پہ تم درود نہ بھیجو، تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے۔ رسول کے بیٹے سے بول رہے ہو نماز نہیں ہوتی۔ میرے حسین اجازت کیوں مانگی تھی؟ بتانے کی دیکھو نماز چھوڑ کون رہا، نماز پڑھ کون رہا۔ ارے میرے حسین تو حسین ہے، ان کی بہن کو دیکھو، بی بی زینب کو دیکھو، اللہ سمت، وہ تاریخ ہم بھول نہیں سکتے۔ خوش روا دل سوچ تاریخ ہے، دل دوست تاریخ ہے، روح شکن تاریخ ہے۔ امام حسین شہید کر دیے گئے، آپ کے
شہزادے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، سر کاٹ لیا گیا. اب تو کمینے خاموش ہو جاتے. ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا. صحابی کا بیٹا ہونا کمال نہیں ہے، تو نبی کا بیٹا ہونا کمال نہیں، صحابی بیٹا ہونا کیا کمال ہوگا. کیا کنعان منہ کا بیٹا نہیں تھا نوح علیہ السلام کا؟ بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہونا، ولی کا بیٹا ہونا، صحابی کا بیٹا ہونا. کمال یہ ہے کہ وہ رسول پاک کے نقش قدم پہ چلے، ایمان و عمل کا حسین سنگم ہو. ابن سعد جناب سعد کا بیٹا ہے، عمر بن سعد. امام حسین کی شہادت کے بعد سر قلم کر لیا گیا اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی. انہیں جناب علی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا گیا، پاوا زنجیر کیا گیا، رسی کمر میں لگائی گئی، ہتھکڑیاں پہنائی گئی، اور صرف یہی نہیں، ستم بالائے ستم، ظلم بالائے ظلم. ابن سعد کہتا ہے کہ دیکھو فوجیوں، اب ان بیویوں کو ان علاقے سے گزارو جہاں حسین کی لاش پڑی ہے، جہاں علی اکبر کی لاش پڑی ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ فوجیوں، ان تمام لاشوں میں گھوڑے دوڑا دو، گھوڑوں سے ران ڈالو. اللہ کی پناہ، رسول کے بیٹوں، نواسوں، پوتوں کا جسم کہیں ہے، دھڑ کہیں ہے، گوشت کہیں ہے، پوست کہیں ہے، ہڈی کہیں ہے، گوشت کہیں ہے، گھوڑے اس سے رون دیے جاتے ہیں. اور اسی علاقے سے، اسی راستے سے بی بی زینب کو لے کے جایا جاتا ہے. معلوم ہے وقت نماز ہوتا ہے، بی بی زینب کے ہاتھ بندھے ہیں، کمر کسی ہے، پاؤں بندھے ہیں. بی بی زینب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا میرے بھائی حسین نے تلوار کے سائے میں نماز پڑھی ہے، میرے بھائی حسین نے تیروں کی بوچھار میں نماز پڑھی ہے، میرے بھائی حسین نے نیزوں کی سنسناہٹ میں نماز پڑھی ہے، میرے بھائی حسین نے بھالوں کی یلغار میں نماز پڑھی ہے، میرے بھائی حسین نے تپتی ہوئی ریت پہ نماز پڑھی ہے، میرے بھائی حسین نے گرم ریگستان میں نماز پڑھی ہے. مولا میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب میرے بھائی نے سنگین مصائب کے عالم میں نماز نہیں چھوڑی، میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ مگر مولا نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ ہاتھ بندھے ہیں، تکبیر تحریمہ کیسے ہو، کمر کسی ہے، رکوع کیسے کیا جائے، مولا سجدہ کیسے کروں، قعدہ کیسے کروں، قوما کیسے کروں، جلسہ کیسے کروں؟ مگر میرے خدا، رسول کی نواسی نماز چھوڑ نہیں سکتی. میرے مولا تو گواہ رہے گا، میں نماز پڑھوں گی، ضرور پڑھوں گی، ایک انوکھی نماز پڑھوں گی، نرالی نماز پڑھوں گی، قیام بھی کروں گی، رکوع بھی کروں گی، قوما بھی کروں گی، جلسہ بھی کروں گی، قعدہ بھی کروں گی. مگر میرے مولا آنکھوں کے اشاروں سے قیام ادا ہوگا، آنکھوں کے اشاروں سے رکوع ادا ہوگا، آنکھوں کے اشاروں سے سجدہ ادا ہوگا. محترم دوستو، ہماری مائیں بہنیں سبق لیں. بی بی زینب کو دیکھو، آپ کی نگاہوں کے سامنے بھائی کی لاش پڑی ہے، بھتیجے کی لاش پڑی ہے، اپنے صاحب بھانجوں کی لاش پڑی ہے، بھتیجوں کی لاش پڑی ہے. لاش پڑی ہی نہیں، لاشوں کو رون دیا گیا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا ہے، محترم مسئلہ بنا دیا گیا ہے، لاشوں کچل دیا گیا ہے. ایسے خونخوار منظر کے باوجود بھی بی بی زینب نمازیں ادا کر رہی ہے. اب مجھے بتاؤ، اب بھی کہنا پڑے گا حق پر کون ہے، باطل کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، کتاب المغازی کے اندر میں، خواہ بخاری مسلم ہو، کوئی حدیثی کتاب ہو، لکھا ہے، سرکار تنبیہ فرماتے ایک اور بات کی. دیکھو صحابہ، لڑنا خدا کی رضا کے لیے کافروں کے سامنے خون جگر پیش کر دینا، لیکن جب جنگ ختم ہو جائے کسی کافر کی لاش کا مسلح نہیں بنانا، کسی کافر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑانا، کسی کافر کی لاش، کسی کافر مرے ہوئے کافر کے ہاتھ نہیں کاٹنا، پاؤں نہیں کاٹنا، آنکھیں نہیں نکالنا. اور کافر کی لاشوں کو، اور اسلام جب اسلام کسے کہتے ہیں، رسول پاک کا نظام کیا نظام ہے.
میرے آقا فرماتے تھے میرے صحابہ اگر کوئی کافر مار دیا جائے تمہارے ہاتھوں، جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں کی لاشوں کا مستہ نہیں بنانا اور کافر کی لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں آنا، کافر کی لاشوں کو دفن کر دینا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کافر کی لاشیں گڈھے میں ڈال دی جاتی تھی، لاشیں جوڑی نہیں جاتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کربلا کے واقعے میں مسجد شہادت کے بعد میں کس کی لاشیں وہاں تھیں؟ رسول کے شہزادوں کی لاشیں ہیں۔ ظالموں نے کیا کیا؟ نہ دفن کیا، نہ کفنایا دفنایا، نہ نماز جنازہ پڑھی، اس پر مستدار ظلم بالائی ظلم، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو رون دیا گیا۔ مجھے بتائیے کون اسلام قانون کی پاسداری کر رہا ہے اور کون اسلام قانون کو توڑ رہا ہے؟